حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری امت کے ساتھ نرمی برتے گا خدا ان کے ساتھ نرمی کرے گا۔ آپ نے فرمایا، برکت تمہارے بزرگوں کے دم قدم سے ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹیوں کو ناگوار مت سمجھو کیونکہ یہ باعث محبت ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے بہترین بندہ وہ ہے جو شمس و قمر کی حرکت پر عبادت کے لیے نظر رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی یہ چاہے کہ نیک کاموں کا ایک ذخیرہ کرے تو اسے ایسے ہی عمل کرنے چاہیے۔ آپ نے فرمایا، برائی کرنے کے بعد اچھائی کر کے برائی کو ختم کر دو۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی بھائی کے خط کو اس کے اجازت کے بغیر پڑھے گا تو اسے چاہیے کہ جہنم کا انتظار کرے۔ آپ نے فرمایا، یقین جانو قبر آخرت کی منزل میں پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد تمام مراحل اس کے لیے آسان ہوں گے، اور اگر نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد کے مراحل اس سے کم نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، سودا کر کے پشیمان ہونے والے کے ساتھ سودا ختم کیا جائے تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ آپ نے فرمایا، نیک لوگوں کے پاس بیٹھو، اگر تم اچھائی کرو گے تو وہ تمہاری حوصلہ افزائی کریں گے، اور اگر کوئی غلطی کرو گے تو تمہاری اصلاح کریں گے۔ آپ نے فرمایا، دینداری کی ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان اوقات نماز کی پابندی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ پوچھا گیا، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ہاتھ کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کا بولنا تمہارے علم میں اضافے کا سبب بنے۔ آپ نے فرمایا، کسی مکان کی بنیاد میں حرام کا شامل نہ کرنا کیونکہ حرام وریانی کی بنیاد ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا بہترین امتی وہ ہے جس نے اپنے جوانی کو طاعت الہی میں صرف کیا ہو اور حرام لذت دنیا سے کنارہ کش رہا ہو اور آخرت کے لیے نیک عمل کرتا رہا ہو۔ آپ نے فرمایا، اپنی خواہشات نفسانی کے خلاف جہاد کرو، تمہارے دلوں میں حکمت پیدا ہوگی۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو تمہیں نیک اعمال کی دعوت دے۔ آپ نے فرمایا، جو بھی مسلمان پاک مال سے صدقہ دے وہ اسے گویا خداوند رحمان کی ہتھیلی میں رکھتا ہے اور خدا اس کو پروان چڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی ہتھیلی بھر جائے۔ آپ نے فرمایا، جو تمام لوگوں میں مکرم بننا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ تقوی اختیار کرے۔ آپ نے فرمایا، دنیا میں اس انداز سے زندگی بسر کرو گویا تم مسافر ہو، اور اپنے آپ کو اصحاب قبور میں تصور کرو۔ آپ نے فرمایا، آسمانی خبر کے مطابق میری امت کی بہترین افراد وہ ہیں جو اللہ کی رحمت کی وسعت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اس کے دردناک عذاب کو مد نظر رکھ کر گریہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو علم کو اس کے اہل افراد تک نہ پہنچائے تو قیامت کے دن اس کو آگ کے بنی ہوئی لگامیں ڈالی جائیں گی۔ آپ نے فرمایا، جو خدا سے خوف کھائے گا خدا ہر چیز کو اس سے ڈرائے گا۔ آپ نے فرمایا، دنیا میں اٹکا ہوا دل آسمانی بادشاہیت میں
بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ اور ہر گناہ کی اصل ہے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ قرآن پڑھتا ہے وہ فقیر نہیں ہوتا اور قرآن کے علاوہ کوئی ثروت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے بارے میں اللہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور اسے اس کی ہدایت کا الہام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص 40 قدم تک کسی اندھے کی رہنمائی کرے گا اس کے سابقہ تمام گناہ بخش کے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ہدیہ دو کیونکہ ہدیہ سے سینے کی دشمنیاں ختم ہوتی ہیں۔ ہدیہ دو تاکہ دوستی زیادہ ہو اور مشکل بوجھ دور ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جس کسی نے کوئی علم سکھایا تو اسے اتنا ہی اجر ملے گا جیسے کسی نے اس پر عمل کیا اور عمل کرنے والے کی اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔